ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت، اور ایک ہوتا ہے آہستہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، آہستہ کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم میں سے بعض دوست کھانے کی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو ودن 2-3 منٹ وہ بہت کچھ کھا چکے ہوتے ہیں، وہ دسترخوان سے بہت کچھ ان کے پیٹ کے اندر شفٹ ہو چکا ہوتا ہے ودن فیو منٹ، اور پھر جب کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹ پکڑ کے کہتے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات اور نقطہ جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کو ڈاکٹر کی ایسوسی ایشن ہے کسی ملک کی، انہوں نے چھاپا تھا۔ اب کی بات، انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ کھائے۔ اب اس کو پڑھ کر اجازت بڑا حیران ہوا، بھائی اب تک تو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چاہے وہ ڈائٹنگ کرے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں، اور کچھ ڈائی ایٹنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ کچھ ڈائٹنگ کے قائل اور کچھ ڈائی ایٹنگ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ جناب آہستہ کھانے سے انسان کا وزن گھٹتا ہے، ہماری لیے ایک نئی چیز تھی۔ ہم نے پورے لٹریچر کو پڑھا تو واقعی اس نے ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جب ہم کھاتے ہیں ہم نے کتنا کھایا یہ ڈیسیژن ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک مثال سمجھیں کہ انسان کا سر بالکل سیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے، اس کا ڈیسیژن آنکھیں نہیں کرتی، اس کا ڈیسیژن دماغ کرتا ہے۔ ہمارے کانوں میں ایک کینال ہے جس میں لیکوڈ ہوتا ہے، اور وہ لیکوڈ اپنا لیول مینٹین کرتا ہے۔ اس لیول کا سگنل جب دماغ کو پہنچتا ہے تو دماغ سمجھ لیتا ہے کہ سر سیدھا ہے یا سر جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح پیٹ بھرنے کا ڈیسیژن ہمارا دماغ لیتا ہے، وہ دو طرح سے لیتا ہے۔ ایک تو انسان کے پیٹ کے اوپر جلد جو ہے نا اس کے اندر ٹرانسڈیوسر لگے ہوئے ہیں، پک اپ لگی ہوئی ہے۔ جب انسان کھاتا ہے اور اسٹومک ذرا پھیلتا ہے تو الانگیشن ہوتی ہے، تو جو پک اپ لگے ہوئے ہیں وہ الانگیٹ ہونے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی خوراک چلی گئی۔ مگر یہ سلو ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر ہے، یہ اپنے سگنل کو بنا کر دماغ تک پہنچانے میں 7 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک لے سکتے ہیں۔ 7 منٹ تقریباً ان کو چاہیے۔ 7 منٹ کے بعد سگنل، یعنی اب اگر پیٹ بھر گیا تو جو پک اپ ہے وہ 7 منٹ کے بعد دماغ کو سگنل پہنچائے گا کہ پیٹ بھر گیا۔ اس کو کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر۔ اور دوسرا سگنل انسان کو ملتا ہے اس کے منہ سے۔ اگر منہ جلدی جلدی چل رہا ہو تو کتنے نمبر آف ٹائم ہم نے کرشنگ کی، یہ وہ کرشنگ یونٹ ہے نا، تو کرشنگ یونٹ نے جتنا تیزی سے کام کیا یہ بھی دماغ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ان دو سگنلز کو سامنے رکھ کر انسان کا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے کتنا کھا لیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 3-4 منٹ کے اندر 2 روٹیاں بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، ڈش بھی کھا لی، ابھی نیچے کا سگنل پیٹ والا بھی نہیں پہنچا ہوتا، اور اس سے پہلے ہم اوور ایٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا جب اصل سگنل پہنچتا ہے تب ہم ریئلائز کرتے ہیں یار آج تو ہم نے واقعی بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ اس کی ایک پروف ہے
دیکھیے آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، فرض کرو آپ نے آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی کھا کے کوئی فون آ گیا ضروری، باہر ملک سے کال تھی، انٹرنیشنل کال تھی، آپ سننے کے لیے چلے گئے. اگر آپ 5-7 منٹ فون سنتے رہے تو واپس آئیں گے نا تو آپ کی بھوک مٹ چکی ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی بھوک مر جاتی ہے، بھائی بھوک نہیں مرتی، وہ جو چند منٹ گزرے پیٹ کا صحیح سگنل دماغ کو پہنچ گیا، دماغ نے فائنلائز کر لیا کہ اتنی خوراک میرے لیے کافی ہے. تو اس لیے اوور ایٹنگ بھی نقصان دہ ہے اور تیز تیز کھا لینا بھی نقصان دہ. اور عجیب بات کہ محبوب کی دونوں سنتیں، ایک تو انسان اپنی بھوک سے تھوڑا سا کم کھائے، یہ بھی سنت ہے، اور دوسرا انسان آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھائے، یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے. تو جو انسان سنت کی نیت سے ان چیزوں کو اپنائے گا، یہ دنیا کے فائدے تو مفت ہی میں پاتا چلا جائے گا، یہ تو مفت میں فائدے ملتے چلے جائیں گے. تو رمضان مبارک میں دن میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں ذرا خوراک کم ہو. اچھا جب کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بھی بدن میں معدے میں خوراک کم ہوگی اور بدن کو ضرورت ہے تو بدن کی جو فیٹ ہے نا اس کو اسی وقت شوگر میں کنورٹ کر کے بدن استعمال کرنا شروع کر دے گا. اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو بدن کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے فیٹ کو شوگر بنا دیتے ہیں اور وہ انسان کے بدن میں پھر استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی چربی پگھل رہی ہوتی ہے اور اس کا جسم سمارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ سلمنگ کلب میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا اچھا جسم نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر گھر بیٹھ کے عمل کر لیں، انہیں کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آٹومیٹک فیٹ برن ہوتی چلی جائے گی. تو ایک تو رمضان مبارک میں روزے رکھوائے گئے اور دوسرا رات کو تراویح کا حکم دیا گیا، اس میں بھی ہمارا فائدہ. اچھا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟ تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟ روحانی فائدے تو ہیں ہی صحیح. اس ساجد نے عرض کیا نا شروع میں کہ آج روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں، اس ٹاپک کو تھوڑا کھولا جائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تراویح کے جسمانی فائدے کیا ہوئے؟ تو بھائی نماز کے روحانی فائدے تو بے شمار ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں. یہ ایکسرسائز بھی تو ہے نا. پہلے کہا جاتا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے کہ جی آپ ہفتے میں 4 دن کم از کم برسک واک کیا کریں، بلکہ 10 سال پہلے کہتے تھے جاگنگ کیا کریں، بھاگا کریں. پھر ثابت ہوا کہ جو جاگنگ زیادہ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کے پاؤں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں. اب ڈاکٹر آہستہ آہستہ آ گئے جی کہ برسک واک کہتے ہیں ذرا تیز چلنے کو، کہ جی یہ انسان کے لیے سب سے فائدے مند. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ برسک واک ذرا تیزی کے ساتھ چلنا یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہا ہوتا ہے. ذرا تیز چلنا یہ محبوب کی مبارک سنت ہے. اور آج دنیا نے دھکے کھا کھا کے بالآخر میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا دنیا کے فائدے کی خاطر. ہم کہتے ہیں جی برسک واک کرنا چاہیے، چلیں جی برسک واک کرتے ہیں. پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دن میں ایک مرتبہ برسک واک کرتے ہیں نا یہ بھی اتنی فائدے مند نہیں ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بندہ ہر وقت واک ہی کرتا رہے گا،
انہوں نے کہا نہیں جی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لے جس سے کہ انسان کے ہارٹ بیٹ تھوڑا تیز ہو جائے، جو فلوئڈ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہ رہا ہے اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے تاکہ پوری شریانوں کو یہ صاف کر دے۔ انہوں نے کہا کہ چند مرتبہ ایکسرسائز کریں اگرچہ تھوڑی ہو۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست جاپان میں گئے تو ایک جگہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس 8-10 گھنٹے کی میٹنگ کے دوران وہ 1-1.5 گھنٹہ کے لیے میٹنگ کرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی کے ساتھ ہی کوئی بازو ہلا رہا ہوتا، کوئی نیچے جا رہا ہوتا، کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوتا، کرسی کے قریب ہی، اور وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی ایسے ہاتھوں سے ایکسرسائز کر کے لائٹ ایکسرسائز پھر بیٹھ جاتے۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے 3 مرتبہ بریک لے کر یہ ایکسرسائز کی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ دن میں 1 مرتبہ ایکسرسائز کرنے کی بجائے چند مرتبہ لائٹ ایکسرسائز کر لی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو، یہ جو چند یعنی تھوڑی دیر کے بعد جو چند منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو، اگر اس کے بجائے تم دن میں 5 مرتبہ نماز ہی پڑھ لیا کرو تو آٹومیٹک ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیے مومن کو یہ مفت کا فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے عمل کر رہا ہے اور اس کا جسمانی فائدہ مفت کا اس میں، نماز پڑھنے سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ کوئی ان پڑھ بندہ پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ میرا جسمانی فائدہ کیا، لیکن اگر وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ مل رہا۔ ہمارے کئی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس نماز کی وجہ سے دیکھیے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ہم اسپیس میوزیم دیکھ رہے تھے، سمتھسونین سیریز آف میوزیم واشنگٹن میں، تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، وہ بات چیت کرتے رہے، انہوں نے حلیہ دیکھا مسلمانوں والا، تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں، ان کے چہرے سے نور ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے، صلحاء کا نور۔ کہنے لگے اس کی ایک ریزن ہے، انگلش میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کیا ریزن ہے؟ کہنے لگا کہ انسان کا جسم جو دل سے نیچے ہے اس میں دل کے لیے بلڈ پہنچانا آسان ہے، اور جو بدن اوپر ہوتا ہے اس میں بلڈ پہنچانا انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ وہ ذرا ڈفرنس آتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سر میں جتنا فلڈڈ بلڈ جانا چاہیے وہ نہیں جاتا۔ یہ مسلمان لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ کہنے لگا سجدے میں ان کا سر چہرہ نیچے ہوتا ہے، ان کا دل اوپر ہوتا ہے۔ یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں فلڈڈ ہو کر بلڈ انسان کے چہرے اور اس کی پوری جلد کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور کہنے لگا اگر ذرا لمبا سجدہ کرو تو پورے چہرے کے اندر خون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ جو بلڈ کی سرکولیشن روز فلڈڈ چہرے پر ہو رہی ہوتی ہے یہ انسان کے چہرے کو تر و تازہ بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا عورتوں کو کبھی اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے دیر تک انسان کا چہرہ معصوم نظر آتا ہے تو شاید کریموں کو چھوڑ کر نسلوں کے پیچھے پڑ جائے۔ غم سبھی راحتوں، غم سبھی راحتوں، تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سبھی راحتوں، تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سبھی راحتوں، تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات
بدل جاتے ہیں. ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی. ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی. کھوٹے سے کے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم. اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم. زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر یا رسول اللہ. آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جو تیرے قدموں پہ
گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، کیونکہ آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد يا شهر الندى يا شهر البركات يا رمضان يا وجيها
المتين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والدمام وحميد السعي والشيم آمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 رمضان آ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، کہیں آپ کے پڑوس میں کوئی سحری یا افطاری سے محروم تو نہیں، کہیں کوئی آپ کے فریزر کی تھوڑی سی برف کا محتاج تو نہیں، کہیں آپ کے ماتحتوں میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا رمضان کی سحری اور افطاری میں بھی چولہا نہیں جل رہا، آپ کے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے بچے سادہ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ذرا سی عنایت اور تھوڑی سی سخاوت آپ کے ارد گرد خوشیاں بکھیر سکتی ہے اور آپ کی آخرت کو گلو گلزار کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جہنم سے بچ جائیے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صحیح۔ مرحبا 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 ماہ رمضان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين